ADCL Qazi Salim Saab, DG PC, our distinguished guest, Kevin Mendom, Scotland, Andre from Polish Oil, Shahid Salim Saab from Kuftek, Digger professional, technocrats, government officials, Wazir Alaka, Assalamu alaikum. First of all, we welcome all our distinguished guests, professionals, company representatives from different parts of the world. میں خوش آمدید کہتا ہوں باہر سے تشریف لانے والوں کو بھی اور معززین علاقہ کو بھی، اور خاص کر شکریہ ادا کرتا ہوں آج کی اس تقریب کے میزبان لائل پور آئل ٹول لمیٹڈ کا، ان کی ایگزیکٹو کا، ان کے کارکنان کا، جنہوں نے آج کی یہ تقریب منعقد کروائی، مجھے مدعو کیا، آپ سے ملنے اور مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا۔ مجھے خوشی ہے کہ جو سائٹ سلیکشن کی گئی پارٹیسپینٹس کے لیے کہ یہ میرا حلقہ انتخاب بھی ہے اور میرے حلقہ انتخاب کا دل بھی ہے، اور جیسا کہ لوکلز کو معلوم ہے کہ یہ یونین کونسل چکری بھی ہے، اور پھر یونین کونسل چکری میں جس جگہ کا انتخاب کیا گیا دندی گجرا، اس کے ساتھ بھی میری ایک اٹیچمنٹ ہے، اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان انتخابات میں بھی اور گزشتہ انتخابات میں بھی اس پولنگ اسٹیشن پہ ہمیں کامیابی بھی حاصل ہوئی تھی، تو میرے لیے یہ خوشی کا موقع ہے کہ آج کی اس تقریب میں مجھے مدعو کیا گیا، اور اس موقع پر میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ایل او ٹی کے ایگزیکٹوز کا بھی مبارکباد دیتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی ایک مناسب سائٹ سلیکشن کی، اور یہیں سے سروسز جو مینٹیننس میں ہیں، لبریکیشن میں ہیں، آپریشنز میں، اور ایک معیاری سروسز، بین الاقوامی سطح کی سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے پاکستان کے شمالی حصے میں اس علاقے کو سلیکٹ کیا گیا، اور یہ دوسرا اسٹیشن ہے جیسے مجھے بتایا گیا کہ پہلا اسٹیشن ساؤتھ میں ہے، کراچی میں ہے، اور یہ دوسرا اسٹیشن ہے جو کہ نارتھ میں اسٹیبلش کیا گیا۔ اس پہ پھر میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ بینگ اے لوکل کمپنی انہوں نے اپنے معیار پہ کمپرومائز نہیں کیا، کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا، اور بین الاقوامی سطح پہ ایک مقامی کمپنی اس نے اپنا نام بنایا، اپنا لوہا بنوایا، اور مجھے خوشی ہے کہ لائل پور کے نام کو بھی زندہ رکھا، اپنے ملک کا نام، ایک پرانا نام، اور پھر ایک سروسز پرووائڈ کرنا، اور جس فیلڈ کی سلیکشن انہوں نے کی، کاروبار تو پاکستان میں اور بھی
کئی قسم کے کاروبار. میں تو کاروباری آدمی نے زندگی میں کوئی کاروبار نہیں کیا. پارٹیسپینٹ کی اطلاع کے لیے اور معززین بھی جانتے ہیں کہ نہ ہی 6 پشتوں سے ملازمت کی اور نہ ہی کاروبار کی. میں کاروبار کو جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اور میں سرسز کو سمجھتا ہوں، لیکن مجھے خوشی ہے کہ جس فیلڈ کی سلیکشن کی گئی، میں نے اپنے بچوں کو باہر سے پڑھوایا تو واپس آیا تو میں نے کہا ہماری فیملی میں اس سے پہلے کاروبار کسی نے نہیں کیا، تو آپ کاروبار کو توجہ دیں کہ کاروبار کریں. تو جو انہوں نے مجھے بتایا میں پریشان ہوا کہ ہم تو جدھر بھی جاتے ہیں جس سے بھی مشورہ کرتے ہیں 3 کاروبار کی بات ہوتی ہے. پہلا کاروبار ریئل اسٹیٹ کا کر لیں، زمینوں کا کر لیں، کوئی کالونی کا غلط کر لیں، ہم زمیندار ہیں، اپنی زمینیں بھی ہیں. پھر دوسرا کاروبار اچھا اسکول بنا لیں، اچھا کالج بنا لیں، اچھی یونیورسٹی بنا لیں، بڑا کمائیں گے. پھر تیسرا کاروبار اچھا کلینک بنا لیں، پرائیویٹ ہاسپٹل بنا لیں، اچھا کمائیں گے، اچھا کاروبار ہوگا. تو مجھے یہ سن کے تو نیلسن منڈیلا ایک انقلابی لیڈر ساؤتھ افریقہ کا، اس کی کوٹیشن یاد آ گئی کہ جو قومیں یا جو معاشرے تعلیم اور صحت کو کاروبار بنا لیتے ہیں وہ قومیں اور معاشرے زندہ نہیں رہ سکتے. تو مجھے دکھ ہوا کہ یہ سوچ ہے کہ اچھا اسکول بنا لو پرائیویٹ سیکٹر میں، اچھا کالج بناؤ، اچھی یونیورسٹی بناؤ، اچھا کلینک بناؤ، اچھا اسپتال بناؤ اور خوب کماؤ، لیکن اصل سروس اس فیلڈ میں آنے کی. لیکن اس وقت ہمارا پورا ملک سویر قسم کے انرجی کرائسس میں. کسی زمانے میں ہم سنتے تھے، ہو سکتا ہے یہ فگرز اتھینٹک نہ ہو، ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، کہ 25% پیٹرولیم سیکٹر میں، آئل سیکٹر میں 25% ہماری لوکل پروڈکشن ہے اور 75% ہماری امپورٹ ہے. یہ ہم سنتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ 25% نہیں ہے، وہ 75% نہیں ہے، 15% لوکل پروڈکشن ہے اور 85% ہماری امپورٹ ہے. اور اگر پاکستان کی امپورٹ بل کو دیکھیں تو $16 بلین پیٹرولیم پروڈکٹ پہ ہمارا امپورٹ بل ہے، سب سے زیادہ. اس کے بعد پام آئل ہے. تو ہمارا میجر سرمایہ ہمارے پیٹرولیم پروڈکٹس پہ، جو کہ ہم 85% امپورٹ کرتے ہیں، $16 بلین کے لگ بھگ وہ ضائع ہوتا ہے. اور کبھی ایکسپلوریشن پہ توجہ نہیں دی گئی جس طرح دی جانی چاہیے تھی. نہ گورنمنٹ سیکٹر، نہ پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر، وہ توجہ نہیں تھی. اللہ کرے کم از کم گورنمنٹ کی تو توجہ ہے، اس ایشو پہ توجہ ہے کہ یہ براہ راست اس سیکٹر کا نیشنل اکانومی کے ساتھ تعلق ہے. جس طرح پاکستان میں اور بھی کرائسس ہیں، سب سے بڑا کرائسس اس وقت اکنامک کرائسس ہے، یہ بھی لنکڈ ہے انرجی کرائسس کے ساتھ. جس طرح واٹر کرائسس ہے وہ بھی لنکڈ ہے. آج اگر ہماری ہائیڈرو جنریشن کم ہوئی ہے تو انحصار کس پہ ہے؟ کل تک تھرمل پہ تھا، فرنس آئل پہ تھا، آج LNG پہ ہے. تو یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں.
تو ہمیں سب سے زیادہ توجہ اگر ان کرائسس سے نکلنا ہے تو اس سیکٹر پہ دینے کی ضرورت ہے. اور جیسے کہ بات ہوئی، میر صاحب نے بھی بات کی، قاضی صاحب نے بھی بات کی، مجھے تو ابھی 100 دن پورے ہوئے.